بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین پروگرام دین و دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کے اندر اس کی فکری بنیادیں، اس کی اخلاقیات اور اس کی جو اقدار ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور اگر کسی جگہ پہ ان فکری بنیادوں کو یا ان اقدار کو دیمک لگ جائے تو بہت مشکل اس معاشرے کے لیے ایجاد ہو جاتی ہے۔ اسلام کے جو در حقیقت ایک ایسا آئین اور مذہب اور مکتب ہے کہ جس نے تمام انسانیت اور بشریت کو اس بلند مقامات اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی طرف رہنمائی کی اور انسان کے ان بنیادی ترین سوالات کا جواب دیا کہ جس کے لیے انسان آج تک سرگرداں ہے۔ لہٰذا فکری اور فلسفی بنیادوں پہ اور اسی طرح سے اس کی اخلاقی اقدار کو بہترین انداز میں اسلام نے انسانوں کے سامنے رکھا، اور اس کی سب سے بنیادی ترین چیز کہ جس کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہے، اسلام دعوت دیتا ہے تمام انسانوں کو خدا کی عبادت اور بندگی اور عبودیت کے طرف، تاکہ تمام انسان اس خالق حقیقی کہ جس نے اس پوری کائنات کو، اس نظام کو تخلیق کیا اور ہمیں اس دسترخوان پہ دعوت دی، اور اس کی ان نعمات سے ہم لوگ استفادہ کریں۔ خدا نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا تاکہ ہم لوگ ترقی کر سکیں اور اعلیٰ اخلاق کی اقدار کو اپنے اندر وجود میں لا سکیں، اور اسی طرح سے اسی کے ضمن میں اس معاشرے کو تشکیل دیں کہ جو بہترین معاشرہ ہے، جو اعلیٰ اقدار پہ مبنی ہے۔ لیکن یہاں پہ بہت سارے سوالات اور بہت سارے انسان شروع سے ہی ان فکری بنیادوں کو انہوں نے تسلیم نہ کیا، انکار کیا، ملحد ہو گئے، اور اسی طرح سے اخلاقی اقدار کو بھی انہوں نے قبول نہ کیا، اور اپنے لیے خود سے یا افراد نے یا مختلف گروہوں نے اپنی ضروریات کے مطابق اور اپنی خواہش کے مطابق ان اقدار کی بنیاد رکھی۔ اس الحاد نے شروع سے ہی تمام ادیان کے مقابلے میں، تمام انبیاء الہی کے مقابلے میں قد علم کیا اور انکار کیا ان حقیقتوں کا کہ جو اس کائنات کی حقیقتیں ہیں۔ آج اس دنیا میں موجودہ دور میں اور موجودہ دورانیے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک نئے انداز میں اور جدید انداز میں وہی الحاد ایک نئے لباس کے ساتھ، ایک نئے پیٹرن کے ساتھ، ایک نئے جلوے کے ساتھ ہمارے سامنے روبرو ہے، اور ہمارے نوجوانوں اور خصوصاً نئی نسل کو کہ جو آج سوشل میڈیا پہ اور اسی طرح سے مختلف میڈیاز کے ذریعے سے یا حتیٰ یونیورسٹیز کے اندر جب وہ ان بیریئرز کو جو ان کے سامنے نہیں ہوتے اور وہ روبرو ہوتے ہیں تمام دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کے ساتھ، بڑے بڑے دانشمندوں کے ساتھ کہ جو بظاہر دانشمند ہیں، ان کے ساتھ جب وہ روبرو ہوتے ہیں، ان کے نظریات تو ان سے متاثر ہوتے ہیں اور شاید اسی الحاد کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ فکری بنیادیں اور وہ اخلاقی اقدار گرنے لگتی ہیں تو معاشرہ نابود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری وہ فکری بنیادیں کیا ہیں، اور وہ الحاد کہ جو آج جدید نئے لباس کے اندر آ رہا ہے اور اس کی بنیاد سائنس پہ ہے، اور اسی طرح سے جدید جو کشفیات ہیں اور نئے جو تجربات ہیں اس کی روشنی میں جو علمی ایک ہیمنہ اور تسلط ہے، اس کے ذیل میں جب ایک نوجوان دیکھتا ہے تو اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور شاید بعض اوقات کھنچا چلا جاتا ہے ان نظریات کی طرف۔ آج ہم لوگ اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ جدید الحاد کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے، کون لوگ ہیں کہ جو اس کے سرکردہ افراد ہیں، اسی طرح سے کیسے جو وہ ہمارے معاشروں کو، خصوصاً ہمارے پاکستانی معاشرے کو اور اردو معاشرے کو متاثر کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا زائر شاہ صاحب۔ آغا صاحب ماشاءاللہ اس حوالے سے انہوں نے جدید الحاد کے عنوان سے بہت بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں، جدید ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے میں اور اس فکر الحاد کو رد کرنے میں اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ قبلہ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے شروع میں ہی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا کہ ہم لوگ اس اہم موضوع پہ گفتگو کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھی بہت شکریہ سبطین بھائی، آپ نے موقع دیا کہ اس پلیٹ فارم پہ آ کر اپنے کچھ عرائض پیش کروں کہ جو آج کی دنیا میں
دین اسلام کے اور کلن دین کے خلاف یا خدائی فکر کے خلاف جو کام ہو رہا ہے وہ اپنے جوانوں کے سامنے رکھ سکیں، اور کیا چیلنجز درپیش ہیں اور کیسے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ان کو بیان کریں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آغاز میں آپ اس نقطے کی طرف اشارہ کیجیے گا کہ دیکھیے آج معاشروں کے اندر، جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی کہا کہ الحاد شروع سے ہے، تو جب ہم لوگ جدید الحاد کی بات کرتے ہیں اور نیو ایتھیزم کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، تاکہ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے جو آغاز میں ایک بہتر تصویر جو اپنے ذہن میں ایجاد کر سکیں، اور کون سی وہ شخصیات ہیں کہ جو ان جدید نظریات کو جہاں سے یہ پھوٹتے ہیں یہ نظریات، وہ افراد کون کون سے ہیں تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو؟ جی بالکل۔ دیکھیں، اگر اکیڈمک بحث کی جائے تو اس میں ظاہر سی بات آپ جانتے ہیں کہ روٹ ورڈ جو ہوتے ہیں ایک ٹرم کے، ان سے بحث کا آغاز کیا جاتا ہے، لیکن ہم خلاصے کے طور پہ بعض چیزیں عرض کرتے ہیں تاکہ ہم بنیادی ترین جو بحثیں ہیں ان کی طرف جائیں۔ وہ یہ کہ ایتھیزم جو ہے، اگر آپ تاریخ بشر کا، تفکر بشر کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز انتہائی واضح اور روشن طور پر ملے گی کہ جیسے جیسے بشر نے ترقی کی ہے، بہت سارے اسکول آف تھاٹس وجود میں آئے ہیں، بہت سارے ازمز جو ہیں وجود میں آتے رہے ہیں، وہاں پر خدا کا انکار، خدا سے روگردانی یا خدا سے منہ پھیر لینا یا خدا کے اندر شک کرنے کی جیسی فکر بھی جو ہے وہ موجود رہی ہے۔ پہلے جو ایتھیزم موجود تھا یا الحاد موجود تھا، اس کو کلاسک الحاد یا کلاسک ایتھیزم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کی جو بنیادی روش تھی وہ یہ تھی کہ وہ فلسفیکل اپروچ کے ذریعے آ کر سوال اٹھاتے تھے خدا کے وجود پر، دین کے اوپر، اور پھر جو خدا کے ماننے والے تھے وہ پھر اسی فلسفیکل اپروچ کو اپناتے ہوئے جواب دیتے تھے اس کا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کلاسک الحاد تھا وہ فلسفی تھا، فلسفیکل بیس رکھتا تھا، انکار کے اندر بھی اور اثبات کے اندر بھی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ معمولاً پرانے زمانے میں یہ ایتھیزم، جو کلاسک ایتھیزم ہے، یہ زیادہ معاشروں میں رواج پیدا نہیں کر سکا۔ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر، علمی محفلوں میں اس کا رواج رہا ہے، اور گاہے بگاہے ہمیں ایسے مفکرین جو ہیں وہ نظر آئے کہ جو خدا کی فکر پر، خدا کے کنسپٹ پر، خود دین کے مثلاً بعض تعلیمات کے اوپر ہمیں سوال اٹھاتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلا اس کی ایک واضح مثال اگر میں دینا چاہوں، ہمارا یونیورسٹی کا نوجوان کہ جو بہت سارے آپ یوں کہہ لیں شعبہ جات میں ہمارے جوان جو ہیں مشغول ہیں، وہ اس نام سے آشنا ہیں، ڈیوڈ ہیوم کے نام سے۔ مثلا آپ اگر ڈیوڈ ہیوم کو دیکھیں گے تو وہ بہت ہی آپ کہہ لیں مدللانہ دلیل کے ساتھ جو ہے آتا ہے اور خدا کی فکر کو چیلنج کرتا ہے۔ آپ ان کی تمام کتابوں کو اگر مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ڈیوڈ ہیوم نے جتنے بھی دلائل دیے ہیں خدا کے وجود کے انکار پر، وہ فلسفیکل ہیں، یعنی چونکہ بہت بڑا فلسفی تھا ڈیوڈ ہیوم بھی، اور وہ اسی فلسفے کو ہی ذریعہ بناتے ہیں خدا کے انکار کے لیے۔ اور مقابل میں جو افراد پھر آتے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی پھر فلسفی اعتبار سے قوی ہوتے تھے، انہوں نے پھر ڈیوڈ ہیوم کو جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ لیکن یہ جو نیو ایتھیزم وجود میں آیا ہے اور یہ ٹرم جو ہے وہ استعمال کی جانے لگی ہے، اس کا سابقہ زیادہ طولانی نہیں ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے بہت آپ یوں کہہ لیں پرانا نہیں ہے، بلکہ اس ٹرم کا جو آغاز ہوا ہے وہ یہ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد اسلام فوبز کی طرف سے اسلام کے خلاف جب کام ہونا شروع ہوا، دین کے خلاف بعض افراد نے کام کرنا شروع کیا اس 11 ستمبر کے واقعے کو بہانہ بناتے ہوئے، تو
یہاں سے پھر جو ہے وہ بعض ایتھیسٹ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور مختلف طریقے سے خدا کے وجود کا انکار، دین کے وجود کا انکار کرنے لگتے ہیں، تو ایک فضا وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک شخصیت ہے، جرنلسٹ ہے، وہ بھی خود بھی جو ہے وہ شکاک قسم کا آدمی تھا، یعنی خدا کے وجود پر اتنا اس کا ایمان جو ہے وہ نہیں تھا۔ گیری وولف اس کا نام تھا۔ اس نے سب سے پہلے جو ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو 11 ستمبر کے واقعے کے بعد سامنے آتے ہیں اور دین کے خلاف، خدا کے کنسپٹ کے خلاف، خدا کے وجود کے خلاف جو ہے کام کرنے لگے، ان کے لیے اور ان کے اس فضا کے لیے، اس ماحول کے لیے کہ جو بنا تھا، اس کو نیو ایتھیزم سے جو ہے وہ تعبیر کرتا ہے۔ مثلا آپ اگر اس کو دیکھیں تو ان دا نیو ایتھیزم دا چرچ آف دا نان بلیورز، اگر آپ جو ہے وہ اس کو گوگل میں اس طریقے سے بیان کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا گیری وولف نے اس کو کس طریقے سے اس ٹرم کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ نیو ایتھیزم جو ہے وہ کہتا کیا ہے؟ نیو ایتھیزم جو ہے اس کی بیس فلسفیکل نہیں ہے، چونکہ نیو ایتھیسٹ جو ہیں یہ خدا کا انکار فلسفے کی بنیاد پر نہیں کرتے، چونکہ یہ خود فلسفے ہی کو نہیں مانتے، فلسفے کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں، فلسفے کو بے معنی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی نیو ایتھیسٹ ہیں وہ فلسفی مباحث میں طفل مکتب بھی نہیں ہے۔ اس میں مثلا آپ یہی جو میں نام لوں گا، مثلا اس میں آپ کے سامنے آ جائے گا جیسے رچرڈ ڈاکنز ہے، جیسے اسٹیفن ہاکنگ ہے، یہ اپنی فیلڈ کے ماہر ترین افراد ہیں۔ مثلا اسٹیفن ہاکنگ کو اگر آپ دیکھیں، فزکس کی دنیا کا بےتاج بادشاہ تھا اس معاصر زمانے کے اندر، لیکن جب ہم اس کی بحثوں کو دیکھتے ہیں، جب یہ ایتھیزم کی بحث کرتا ہے، دین کا انکار کرتا ہے، خدا کے وجود پر سوال اٹھاتا ہے، تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فلسفی اعتبار سے حتیٰ طفل مکتب بھی نہیں ہے۔ تو یہ فلسفی تو نہیں تھے۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے وہ سائنس کو، سائنسی علوم کو بنیاد بنا کر جو ہے دین کا انکار کرنا شروع کیا، یعنی سائنس کو سادہ کیا، سائنس کو عام فہم کیا، اور پھر اس سائنس کے ذریعے یہ باور کرانے کی، یہ یقین دلوانے کی کوشش کی جوانوں کو کہ آپ جو ہے سائنس اگر ہے تو خدا کی ضرورت نہیں ہے، سائنس اگر ہے تو دین کی ضرورت نہیں ہے، سائنس ہے کہ جو ہر سوال کا جواب دے رہی ہے۔ جب سائنس ہر سوال کا جواب دے رہی ہے تو پھر دین کی کیا ضرورت، خدا کی کیا ضرورت؟ تو اس ماحول کو، یعنی اس آپ کہہ لیں کہ یہ جو اپروچ اس قسم کی بن گئی، اس کو کہا جاتا ہے نیو ایتھیزم۔ یہ نیو ایتھیسٹ ہیں، اور ایسا الحاد یا ایسا ایتھیزم کہ جو سائنس پر بنیاد رکھتا ہو، اس کو ہم نیو ایتھیزم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور آپ مختلف کتابوں میں دیکھیں گے، حتیٰ آپ ٹرم کو گوگل میں بھی سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سارے آرٹیکل اس طرح کے مل جائیں گے۔ تو اس کے جو سرکردہ افراد ہیں، 4 افراد سے یہ سلسلہ جو ہے شروع ہوتا ہے، اور پھر بعد میں دوسرے ممالک کے اندر بھی ان کی اس تحریک کو چلانے والے افراد مزید سامنے آتے ہیں۔ یہ 4 سرکردہ افراد، رچرڈ ڈاکنز ہے کہ جو آپ یوں کہہ لیں ڈی این اے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ماہر سائنٹسٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسٹیفن اپنا رچرڈ ڈاکنز کے بعد ایک سیم ہیرس ہے، ڈینیل ڈینٹ ہے، اور کرسٹوفر ہچنز ہے۔ یہ 4 افراد ہیں کہ جنہوں نے اس 11 ستمبر کے واقعے کے بعد بڑی شد و مد کے ساتھ خدا کا انکار، دین کے خلاف جو تحریک کا آغاز کیا تھا، وہ یہ 4 افراد تھے۔ انہوں نے اس تحریک کو آگے لے کر بڑھے تھے۔ یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مطلب ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ احسنت۔ بس آغاز میں ہمیں جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایتھیزم جو ہے وہ پہلے فلسفیانہ بنیادوں پہ تھا۔ ہم لوگ گزشتہ دور میں جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا، وہ در حقیقت فلسفیکل مائنڈ اور فلاسفرز تھے، اور جو جدید ہیں وہ اس طرح سے ان کی فلسفی مباحث نہیں ہیں، یا اس پہ ان کی بنیاد بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ جو سوال ہے قبلہ، وہ یہ ہے کہ یہ جدید جو الحاد ہے، اس کے تیزی کے ساتھ جو پھیلنے کی وجہ ہے وہ کیا ہے، اور کیوں جو ہے یہ متاثر کر رہا ہے ہمارے معاشروں کو، اور خصوصاً
اردو معاشرے کو بھی کیا وہ متاثر کر رہا ہے اور متاثر ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی انتہائی اہم سوال ہے، میرے خیال میں اس کو ابتدائی بحثوں میں یہ ڈسکس ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الحاد متاثر کر رہا ہے، یہ زیادہ دقیق تعبیر ہے اس تعبیر کے جو معمولاً بیان کی جاتی ہے کہ الحاد پھیل رہا ہے۔ میری نگاہ میں یہ تعبیر جو ہے الحاد کا پھیلنا، یہ تعبیر زیادہ دقیق نہیں ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ الحاد پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملحد بن رہے ہیں، لیکن جب ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر جا کر جب ہم میدانی تحقیق کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے ہاں سوال ذہن میں ضرور اٹھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ کہیں کہ وہ ملحد بن رہے ہیں، نہ، یہ ملحد بننا جو ہے ہمیں اپنے جوانوں میں، اپنے افراد میں، حتیٰ پڑھا لکھے طبقے کے اندر بھی نظر نہیں آتے۔ ہاں سوال جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، جدید مطالب ہیں، جدید مباحث ہیں، جدید چیلنج ہیں، اور ان کو دیکھ کے ہر جو پڑھا لکھا انسان ہوگا، سوچنے والا انسان ہوگا، تفکر کرنے والا انسان ہوگا، اس کے ذہن میں سوال اٹھیں گے۔ اگر اس کو جواب مل گئے تو وہ اپنے اس دین پر مضبوطی سے قائم رہے گا، اگر نہیں ملیں گے تو وہ مردد رہے گا، پریشان رہے گا اور اپنے جوابوں کی تلاش میں رہے گا۔ یا مثلا بعض افراد جو ہیں وہ اپنے ایمان میں تھوڑا تزلزل کی وجہ سے، تھوڑا سا ہل جانے کی وجہ سے جو ہے ممکن ہے کہ وہ ایک زمانے کے لیے وہ اپنے آپ کو ایتھسٹ کہلوانے بھی لگ جائیں، اور یہ ہمارا تجربہ رہا ہے، لائیو سٹریم کی ہیں، ڈیبیٹس کی ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ہم جوانوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں، ان کو جب جواب دے دیتے ہیں تو ان کی وہ تردید والی حالت جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ فوراً پھر دوبارہ دین اسلام کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ جو تعبیر ہے نا کہ متاثر کر رہا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے کہ الحاد، یہ جو نیو ایتھیزم ہے، یہ ہمارے جوانوں کو متاثر، ہمارے معاشروں کو متاثر ضرور کر رہا ہے، لیکن یہ کہیں کہ وہ پھیل رہا ہے، لوگوں کو گرویدہ کر رہا ہے، لوگ جوگ تر جوگ جو ہے وہ ملحد بن رہے ہیں، نا، یہ بات جو ہے وہ حقیقت کے قریب نہیں ہے۔ خوب، تو یہ شاید ایک یہاں پہ نقطہ ہم لوگ آپ کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہ شاید بعض اوقات یہ ہے کہ ہمارے جو دینی معاشرہ ہے، خصوصاً برادران اہل سنت کا، اس میں چونکہ سوال کی طرف جو ہے وہ ممنوع قرار دیا جاتا ہے، اور سوال پوچھنے کے اوپر جو وہ قدغن لگائی جاتی ہے، تو ظاہر ہے اس معاشرے کے اندر شاید اس طرح سے ہو کہ چونکہ ان کے سوالات اس طرح سے نہیں مل پاتے، تو ایک تشویش کا اظہار جو ظاہر ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر رہتا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جب ان کو جواب دے دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے ہی مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور ان کے وہ جو اذہان میں تشویش پائی جاتی ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں دینی طبقے کے اندر تھوڑا سا یہ مشکل ضرور پائی جاتی ہے، تمام مکاتب فکر کے اندر، ظاہر سی بات ہے، چونکہ جدید علوم سے آشنائی معمولاً ہمارے رسمی آفیشل جو انسٹیٹیوٹ یا مدارس یا ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ اپڈیٹس نہیں دی جاتی اور جدید نظریات سے آشنائی نہیں کروائی جاتی۔ جدید چیلنجز جو ہیں وہ وہاں پر پیش کر کے ان کو جواب نہیں دیا جاتا ماہرین کی طرف سے، تو جب یہ اپنے معاشرے کے اندر آ کر خدمت انجام دیتے ہیں تو ایسے جوان جو جدید چیلنجز کا سامنا جن کو ہوتا ہے وہ پھر انہی لوگوں کے پاس آتے ہیں، تو وہ آ کر جب پوچھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے چیلنج ہی پہلی دفعہ سن رہے ہیں، تو جواب اس کا پھر کانے کنندہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ہمارا جوان پھر وہاں پر تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید دین اسلام کے پاس ہی جواب نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اس کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس کے پاس میں گیا تھا اس کے پاس نالج نہیں تھا، نہ کہ دین اسلام کے پاس جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ہمارا ایک دینی معاشرے کے اندر یہ تھوڑی سی کمی موجود ہے، اور آپ کے سوال کے توسط سے میں بھی یہی تقاضا کروں گا، جو افراد، ذمہ دار افراد یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ حتماً اپنے اداروں کے اندر جتنے بھی جدید چیلنج آ چکے ہیں مختلف علوم کے اندر، دین کے اوپر جو اعتراضات آ رہے ہیں، ان کو
اپنے نصاب کے اندر اصلی جگہ دیں، نہ کہ اس کو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پارٹ ٹائم کے اعتبار سے یا مثلا ایک کارنر جزوی کرنے عنوان یا دے کر جو ہے جی اس طرح کر کے ایک ٹمپریری طور پر کرنا، اس کو نصاب میں اصلی کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ جگہ دیں، تاکہ جو افراد معاشرے میں جب خدمت کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ ان چیلنجوں کو بہترین انداز میں جانتے ہوں، پھر ان کا جواب بھی جانتے ہوں۔ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دین اسلام جو ہے وہ جوان کو کانے نہ کر سکتا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جواب دینے والا کی انفارمیشن کم ہو، لیکن دین اسلام کے اندر کمی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو خوب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ یہ متاثر جو ہے وہ معاشروں کو کر رہا ہے۔ ہمارا اردو معاشرہ بھی چونکہ موجود ہے، ایک بہت بڑا معاشرہ ہے اردو معاشرہ، اس میں ہمارے پاکستانی بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے ہندوستانی بھی شامل ہیں، اور جہاں پر بھی اردو زبان بولی سمجھی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے وہ اردو معاشرے کے افراد شمار ہوتے ہیں اور ان کو متاثر کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ نیو ایتھیزم کی جو لہر ہے یہ چونکہ سائنس کا سہارا لے کے آگے بڑھ رہی ہے، تو اب سائنس تو ہر سکول میں پڑھائی جا رہی ہے، ہر کالج میں پڑھائی جا رہی ہے، ہر یونیورسٹی کے اندر پڑھائی جا رہی ہے، تو اب سائنس کا جب سہارا لے کے آپ ایتھیزم کو پھیلا رہے ہیں، یعنی یہ لوگ جو پھیلا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہر آپ کا بچہ بھی، آپ کا جوان بھی، آپ کا نوجوان بھی، آپ کا پڑھا لکھا پکی عمر کے افراد بھی وہ حتماً جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ ایک کام تو یہ، دوسرا جو اس کی تاثیر کی ایک بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ نیو ایتھیزم کے جو سرکردہ افراد ہیں ان کو یورپ کے اندر حکومتی جو ہے وہ سپورٹ بھی حاصل ہے۔ مثلا آپ رچرڈ ڈاکنز ہی کو دیکھ لیں، مثلا رچرڈ ڈاکنز نے جب کام کرنا شروع کیا تو اس نے ایک دفعہ کیا کام کیا کہ 2009 کے اوائل میں رچرڈ ڈاکنز نے انگلینڈ کے مختلف شہروں کے اندر سینکڑوں بسوں پر ملحدانہ اشتہارات لگوائے، اور تقریباً جو ایک ہیومنسٹ سوسائٹی آف انگلینڈ جو ہے اس کو 1,40,000 پاؤنڈ جو ہے اس کے پاس جمع ہوئے تھے، اس نے یہ تمام پیسے جو ہیں وہ اشتہارات کے اوپر لگائے، اور بسوں کے اوپر جو ہے وہ یہ اشتہار لگے ہوئے تھے کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہوتا تھا ہر بس کے اندر، تو اس کے اندر یہ تھا جس کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے اس قسم، مثلا یہ تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے لہٰذا پریشان نہ ہو اور زندگی کا لطف اٹھائیں، یعنی اس طریقے سے جو وہ لکھا ہوا تھا کہ there is probably no God, now stop worrying and enjoying your life، یہ ہر بس کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا تھا اور اس کو تشہیر کیا گیا۔ اسی طریقے سے مثلا آپ اگر اس کو سوشل میڈیا کے اعتبار سے دیکھیں تو مثلا اس کے اوپر بھی بہت سارا جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ اہتمام کیا گیا۔ مثلا ایک پیج ہے iflscience.com، اس کے فیس بک کے 20 ملین فالورز ہیں، اور یہ چند عرصے پہلے کی خبر ہے، اگر جدید آپ دیکھیں تو اس کے اندر مزید جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی تاثیر کیوں یہ تاثیر چھوڑ رہے ہیں، چونکہ تمام جدید وسائل کو بروئے کار لے کر آ رہے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے ان کے پاس بہت وسیع لیول پر بجٹ موجود ہے، ان کی کتابیں جو ہیں وہ وسیع لیول پر ترجمہ ہوتی ہیں، ان کو ترجمہ کرنے والوں کو حمایت کی جاتی ہے، اور پھر جو ہے یہ خود بھی مختلف جو ایک کلچرل آپ یوں کہ ایکٹیویٹیز جب کرتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ فعالیت فرہنگی کرتے ہیں، تو ان کے اندر بھی جو بجٹ خرچ ہوتا ہے تو وہ بجٹ جو ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے، اور یہ اس سے استفادہ کرتے ہوئے جو ہے اس کو اپنے افکار کو پھیلاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اتنے وسیع پلیٹ فارم استعمال ہوں گے، اتنا وسیع بجٹ جو ہے وہ استعمال ہوگا، تو حتماً جوانوں کے پاس تیزی سے یہ مطالب پہنچیں گے، اور جیسے جیسے یہ مطالب ان کے ذہنوں میں پہنچیں گے تو ان کے ذہنوں میں سوال ایجاد ہوں گے اور وہ سوال پوچھیں گے۔ ایک اور وجہ، یہ بنیادی ایک وجہ ہے، یہ تو میں نے تھوڑا سا اس غیر علمی جو یہ طریقے استعمال کرتے ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ایک یہ علمی طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بہت جالب ہے، وہ ہے فائدہ مند، یعنی بہت ضروری تھا اور ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے تھا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کو ایک غلط طریقے سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ اگر دیکھیں سائنس کی جو بحثیں ہیں، معمولاً معاشرے میں یہ بحثیں مشکل شمار کی جاتی ہیں، مثلا فزکس کی مباحث ہیں، کیمسٹری کی مباحث ہیں، اپنا بیالوجی کی بحثیں ہیں،
تو ہمارا جو بچہ ہے وہ سائنس کی بحثوں میں نہیں پڑھتا معمولاً جو ہے وہ، اور کہتا ہے یہ مباحث بہت سخت ہیں، خصوصاً جو فزکس ہے، چونکہ اس کے پیچھے میتھمیٹکس جو موجود ہوتی ہے وہ عقلی علم ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا سختی کا احساس کرتا ہے اور مشکل مباحث ہوتی ہیں۔ فارمولے اس میں استعمال ہوتے ہیں سائنس کے اندر، تو فارمولے جب تک ماہر اس کو وضاحت نہ دے، عام بندہ اسٹڈی کے ساتھ بھی ان مباحث کو نہیں سمجھ پاتا۔ لیکن یہ جو نیو ایتھیسٹ ہیں جیسے رچرڈ ڈاکنز ہے اور باقی جو اس کے ساتھ مختلف سائنسدان ہیں، انہوں نے جیسے اسٹیفن ہاکنگ تھا، انہوں نے کیا کیا، مشکل ترین مباحث کو آسان ترین بنانے کی کوشش کی ہے، یعنی اس لیول تک جو ہے وہ سائنس کی مباحث کو سادہ سازی کی ہے، سمپلیفائی ان کو کیا ہے کہ ایک بچہ بھی جو ہے ان سائنس کے نظریات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مہارت ہے، اور یہ مہارت ہر شعبے کے اندر ہونی چاہیے، دین کے اندر بھی، سائنس کے اندر بھی، جو غیر سائنسی فلسفی جو ہے وہ مباحث کے اندر بھی۔ یہ ضرورت بھی ہے معاشرے کی کہ آپ علم کو اس طریقے سے پیش کریں کہ وہ اس معاشرے کے اندر جو افراد ہیں وہ سارے کے سارے اس سے اچھے طریقے سے استفادہ کر سکیں۔ تو انہوں نے یہ طریقہ استفادہ کیا۔ رچرڈ ڈاکنز کی آپ اگر کتاب دا گاڈ ڈیلیوژن، جو اس کی اہم ترین کتاب ہے، اس کو ایوارڈ ملے ہیں فقط اس کی ادبیات کے اوپر، کہ اس نے جو مثلا شاہکار انگلش کا لٹریچر لکھا ہے، جتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نے وہ ادبیات کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اس کے اوپر اس کو ایوارڈ دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر اس نے باقاعدہ خود بھی مہارتیں سیکھی ہیں، اور پھر جب یہ سکولز میں جا کے رچرڈ ڈاکنز جو ہے بچوں کو سائنس پڑھاتا ہے، اور اتنی آسان مثالوں کے ساتھ، اتنی آسان طریقے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہوئے کہ بچے بھی لذت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہی کام جو ہے اسٹیفن ہاکنگ نے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر اس کو استعمال کیا۔ بس ایک طرف سے علوم کو سادہ سازی کی گئی، دوسری طرف سے جو ہے وہ ذرائع ابلاغ وسیع لیول پر استعمال کیے جا رہے ہیں، اور تیسرے جو ایک ذریعہ ہے اس میں کیا ہے، ایک بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ ان کی جو ہے خدمت میں حکومتوں کی طرف سے جو ہے دیا جاتا ہے، اور دوسرے افراد کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو اس نے اب متاثر کرنا ہے معاشرے کو، وہ تو ایک طبیعی بات ہے، نیچرل فینومینا ہے کہ حتماً جو ہے متاثر ہوگا، اور یہ جدید چیلنج ہے۔ اور دین کے اندر چونکہ جوابات دینے کے لیے ہمارے پاس جو ہیں، چونکہ جدید چیلنجوں سے آشنائی نہیں ہوتی، جب سوالات آتے ہیں تو جواب دینے میں یا دیر ہو جاتی ہے، سوال سمجھنے میں دیر ہو جاتی ہے، یا مثلا جو ہے وہ افراد ماہر جو ہیں وہ وجود میں آنے کے لیے دیر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جوان تھوڑا سا مشکوک نظر آتا ہے، وہ یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اس کے جواب میں کہاں سے حاصل کروں، تو لہٰذا وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ حتماً اس کا سدباب جو ہے وہ کرنے کے لیے مختلف اسی طرح کے ذرائع ابلاغ جو ہے وہ استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی قبلہ، آپ نے بیان فرمایا کہ کس طرح سے جو ہے یہ معاشروں کو اور متاثر ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے، اور ظاہر ہے کہ سائنس ہر انسان کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کی ضرورت بھی ہے، اور خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز میں اور پیٹرنز کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں تک تشہیر کی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑی فنڈنگ ہوتی ہے کہ جو در حقیقت ہمارے معاشروں کو در حقیقت متاثر کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ ایک جو چیز ہے کہ اتنا بڑا اس کا وہ سکوپ ہے اور اتنی اس کے پیچھے فنڈنگ ہے، تو کیسے ہم لوگ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ اس کے مقابلے میں تیار کر سکتے ہیں، آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ جہاں پہ ان کا سوچنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے، اور وہ الہاد کی طرف جو ہے اور اس کی تاثیر بھی جو ہے وہ کم ہو؟ جی یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پہلے بیان کرتا ہوں کہ یہ چونکہ ہم نے عرض کیا کہ جدید الہاد یہ سائنس پر بیس کرتا ہے، تو پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کون کون سے سائنس کے شعبے ہیں کہ جہاں جن نظریات کو یا جن ڈپارٹمنٹس کو یہ بہانہ بنا کر دین کے خلاف استفادہ کرتے ہیں، ان کو بیان کرتا ہوں، پھر ہم کیا اس کا سدباب کرنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں
تو فزکس کے اندر جو ہے یہ کوانٹم فزکس سے بہت زیادہ استفادہ کر رہے ہیں. کاسمک فزکس جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے یہ الہادی بعض نظریات جو ہیں اس کو ترویج کرتے ہیں. اسی طریقے سے بیالوجی کے اندر ایوولوشنر بیالوجی جس کو ہم ارتقائی حیاتیات بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ نظریات ہیں جیسے ڈارونزم کا نظریہ ہے یا نیو ڈارونزم کا نظریہ ہے. اس کے ذریعے یہ دین کے بعض کنسیپٹس کو چیلنج کرتے ہیں اور خدائی فکر کو بھی جو ہے وہ یہ چیلنج کرتے ہیں اس سائنس کے شعبے سے. ایک اور جو شعبہ سائنس کا جس سے یہ استفادہ کرتے ہیں الہاد کو پھیلانے کے لیے، وہ کوگنیٹو سائنسز ہیں کہ جس کا تعلق ہماری شناخت سے ہے. جو ہے ان سائنسز کے ذریعے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس مغز سے باہر کچھ بھی نہیں ہیں. جو کچھ بھی اتفاق ہو رہا ہے، جو بھی رونما ہو رہا ہے، وہ سارا کا سارا اس مغز کا نتیجہ ہے. اور یہ ان سائنسی نظریات کے ذریعے، سائنسی تھیوریز کے ذریعے جو ہیں اس بات کو پھیلا رہے ہیں کہ نہ روح ہے، جب روح نہیں ہے تو خدا نہیں ہے. دین نے جو پھر جو احکامات بیان کیے ہیں یا نظریات بیان کیے ہیں ان کی بھی کوئی اپنا سائنسی ویلیو نہیں رہتی. جب سائنسی ویلیو نہیں ہے تو پھر ہم اس کی کوئی ویلیو بالکل ہے ہی نہیں. تو لہٰذا یہ دین کے خلاف جو وہ استفادہ کرتے ہیں. تو یہ بعض میجر میدان ہیں کہ جن کو یہ استفادہ کر رہے ہیں اپنے نظریے ایتھیزم کو پھیلانے کے لیے. تو اب ہمارا مقابل میں کیا ہونا چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کا سدباب جو ہے وہ اسی میدان میں رہ کر ہی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک طریقہ کار یہ ہے، مثلا بعض افراد وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، چونکہ خدا کا تعلق، خدائی فکر کا تعلق جو ہے وہ فلسفے سے ہے، اس کا چاہے انکار کریں یا اس بات کریں، مبانی سے جو ہے وہ بحث ہونی چاہیے. تو لہٰذا مبانی کی بحث چونکہ فلسفیانہ ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ان سے جو ہے نا وہ فلسفیانہ مباحث کرنی چاہیے. ہمیں ان سے جو ہے نا وہ معرفت شناسی و ایپسٹمولوجیکل مباحث کو جو ہے وہ بحث کرنی چاہیے. تو وہ اس کو تو بیکار سمجھتے ہیں. یعنی آپ اگر ان لوگوں کے سامنے جو نیو ایتھیسٹ ہیں، نیو ایتھیزمز کے اندر مبتلا ہیں، اگر آپ فلسفیکل اپروچ کے ذریعے داخل ہوں گے تو یہ نہ ان کو بات سمجھ میں آئے گی اور وہ آپ کا مسخرہ کریں گے، اور پھر سننے والا بھی وہ یہ سمجھے گا کہ آپ ان کا جواب جو ہے وہ نہیں دے پا رہے ہیں. تو یہاں پر آپ پھر ضرورت یہ ہوگی کہ یہ سائنس کے جو یہ شعبے ہیں ان کے اندر اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. مثلا کوانٹم فزکس کیا ہے، جو نظریات استفادہ ہو رہے ہیں الہاد کو پھیلانے کے لیے، وہ نظریات کون کون سے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. مثلا کوانٹم فزکس کے اندر جو ہیں وہ قانون علیت، کاز اینڈ افیکٹ کا جو نظریہ ہے اس کو رد کیا جاتا ہے. اور کہاں سے اس کو یعنی استفادہ کر کے اس کو رد کیا جاتا ہے؟ یہ ہائنزنبرگ نے ایک پرنسپل دیا تھا عدم حتمیت کا نظریہ، کہ چونکہ قاعدہ علیت کے اندر ضرورت اور حتمیت پائی جاتی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ علت کو جان لیں، معلول جو ہے آپ کے لیے مشخص ہو جائے گا اور یہ حتمی ہے، یا علت اگر موجود ہے تو معلول کا ہونا حتمی ہے. تو یہ حتمیت کا جو ایک عنصر پایا جاتا ہے قاعدہ علیت میں، کوانٹم فزکس جو ہے وہ اس کو رد کرتا ہے. تو جب قاعدہ علیت ہی جو ہے وہ کنڈم ہو جائے گا اور اس کو رد کر دیا جائے گا، تو اس کے اوپر بیس کرنے والے جو آرگومنٹ ہوں گے جس کے ذریعے آپ خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، تو وہ خود بخود جو ہیں وہ ختم ہوتے نظر آئیں گے. تو یہ آ کر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا کوانٹم فزکس کے اندر جو یہ نظریہ عدم حتمیت کا دیا جاتا ہے یہ ہے کیا، یہ کہنا کیا چاہتا ہے اصل میں، اور پھر جو ہے آیا اس کے اندر قاعدہ علیت جو کہ فلسفے میں ڈسکس ہوتی ہے اس قاعدہ علیت کی طرف ناظر بھی ہے یا نہیں ہے، آیا یہ اس مطلب کو ایڈریس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، فلسفہ کچھ اور کہہ رہا ہے، قاعدہ علیت کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جاننے کی ضرورت ہے. تو اس میں ہمیں کوانٹم فزکس کی بعض مباحث میں جانا ہوگا، کاسمک فزکس میں سے جو یہ استفادہ کرتے ہیں، یہ ایوولوشن بیولوجی کے اندر جو بعض ٹرمز موجود ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اس میں پھر میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے. میں نے اپنے بہت سارے جو یونیورسٹی کے نوجوانوں سے میرے لیکچرز ہوئے اور میں نے ان سے جو ہے بعض گفتگو کی.
تو ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں کبھی ہمارا جو جوان ہے معمولاً یہ ہمیں ایک اس کے اندر یہ حالت نظر آتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین کا دفاع کرنا جو ہے وہ مدرسے کا کام ہے، اور وہ پھر کیا کرتا ہے ہمارا جوان، وہ فقط اس چیز کے انتظار میں ہے کہ مجھے چونکہ سوال پیش آ گیا ہے، میرے ذہن میں اعتراض اٹھ گیا ہے، اب جواب بھی جو ہے وہ مدرسے میں پڑھنے والے افراد ہی دیں گے اور دفاع بھی وہی کریں گے، تو یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ توقع آج کے دور میں خصوصاً نیو ایتھیزم کے دور کے اندر آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نیو ایتھیزم کے اندر جو چیلنجز اٹھ رہے ہیں وہ سائنس سے ہیں، اور سائنس یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور ہمارا جوان جو ہے وہ سب سے بہتر انداز میں سائنسی مباحث سے آشنا ہے، ہو سکتا ہے، تو وہ اس کی بھی اب ذمہ داری بنتی ہے مدرسے کی طرح بالکل برابر کہ وہ سائنس کو اچھے طریقے سے سیکھ کر پھر ان کی جو فیلسیز ہیں جس کو نیو ایتھیسٹ جو ہے وہ استفادہ کر کے دین کا انکار کر رہا ہے اس کو جواب دینے میں مدد کرے۔ جب مدرسہ اور یونیورسٹی یہ دونوں مل کے اگر کام کریں گے، برابر شانہ بشانہ اگر کام کریں گے، تو بہترین رزلٹ آئے گا، اور اسلام جو ہے وہ بہترین انداز میں نظر آئے گا کہ کس طرح سے وہ عقلانیت پر بیس کرتا ہے، کس طریقے سے یہ اسلام کے اندر طاقت موجود ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکے۔ تو بس ایک سد باب کرنے کی ضرورت وہ یہی ہے کہ ہمارا جوان اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، سائنسی نظریات میں اپڈیٹ ہو، اور اپنے جو ذمہ دار علماء ہیں ان کو اپڈیٹ کرے، ان کے ساتھ مل کر پھر دین کا دفاع کریں، تو ایک بہترین انداز میں ہم جو ہے وہ دفاع کر سکتے ہیں اس کا۔ اور دوسرا جو ہے، جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو وسیع پیمانے پر استفادہ کر رہے ہیں، اور جو ٹیکنیکس ہیں سوشل میڈیا کی ان کو یوز کر رہے ہیں، مقابل میں ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو وسیلے استفادہ کریں۔ جو ہمارے ذمہ دار افراد ہیں، چاہے وہ علماء میں سے ہوں، چاہے وہ ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی اسکالرز ہوں، جو بھی اس میں اپنی آپ یوں کہہ لیں کہ ذمہ داری ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ آگے بڑھے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم تاسیس ہوں، اس قسم کی علمی بحثیں ہوں جس میں سائنس ڈسکس ہو رہی ہو، جس میں سائنس اور دین کے درمیان چیلنج جو ایجاد کیا جا رہا ہے ان کی حقیقتوں پہ بات ہو رہی ہو، آیا واقعاً سائنس اور دین میں تصادم ہے یا نہیں ہے، اس قسم کی مباحث جب سوشل میڈیا کے اوپر ہوں گی، چاہے وہ ڈیبیٹس کی صورت میں ہو، چاہے وہ کانفرنسز کی صورت میں ہو، چاہے وہ پوڈ کاسٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کلپس کی صورت کے اندر ہوں، تو یہ تمام جب چیزیں ہوں گی تو ہمارے جوان کو جب جواب ملنے شروع ہوں گے تو اس کے اندر تردید کی اور متاثر ہونے کی جو ایک حالت پیدا ہو گئی ہے، تو وہ حالت بھی اس کو جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آئے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ معاشرہ اس تردید سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا، اور جو ایک حد تک متاثر کر رہا ہے جدید الحاد، وہ تاثیر بھی ہمیں ختم ہوتی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ بھی کافی مطالب ہیں، میرے خیال میں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ قبلہ، واقعاً اسی طرح سے ہے، مباحث بہت ضروری ہیں، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف بلکہ ختم ہو چکا، اور ہم اپنے وقت سے اضافی جا رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر کہ جو بہت کم اس کے اوپر بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، آپ زحمت فرما رہے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کی پوری ٹیم جو ہے اس پہ کام کری ہے، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ مزید آپ سے استفادہ کریں گے، اور تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو بھی اس طرف دعوت دیتے ہیں کہ جس طرح سے قبلہ نے فرمایا کہ ہماری یونیورسٹی کے جو نوجوان ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کا کام سائنس کو پڑھنا ہے اور اپنی فیلڈ کو پڑھنا ہے، کہ بلکہ ساتھ چونکہ وہ مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اس انتظار میں ہیں، تو انتظار کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم وہاں پہ جہاں پہ سائنسی معلومات ہمارے پاس ہیں اور ہمارے ذہن کو مشوش کرتی ہیں، ساتھ دینی حوالے سے بھی ہم اپنی فکری بنیادوں کو اور فلسفی بنیادوں کو مضبوط کریں، تاکہ ہم لوگ ان چیلنجز کو ان کا جواب دے سکیں اور تردید کا شکار نہ ہوں۔ قبلہ آپ کا بہت شکریہ، تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔